السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اربعین نووی جو ہمارا درس سلسلہ جاری ہے، اس کی آج 5ویں کڑی ہے اور 5ویں حدیث پاک انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یہ حدیث پاک مختصر ہے لیکن جامع ہے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس کی راوی ہیں، فرماتی ہیں ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، کہ جس نے ہمارے معاملے میں کوئی چیز ایجاد کی، یعنی ہمارے دین میں ایسا نیا کام ایجاد کیا ما لیس منہ، جو دین کا حصہ نہ تھا، یعنی دین پاک میں جو ہمارا پاک دین ہے، دین اسلام ہے، اس میں کوئی ایسی چیز ایجاد کر دے، کوئی ایسا کام ایجاد کر دے جو دین کا حصہ نہ ہو، فرمایا فہو رد، تو وہ لوٹا دیا جائے گا۔ رواہ البخاری و مسلم، اس حدیث پاک کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ حدیث پاک الفاظ کے اعتبار سے بڑی مختصر ہے لیکن معنی کے اعتبار سے بڑی جامع ہے۔ آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ دین اسلام میں بہت سی ایسی چیز آج کے دور میں ہوتی ہیں اور ہر ایک کے نزدیک مسلم ہے اور ہر ایک کرتا بھی ہے، اور وہ چیز دین میں پہلے نہ تھی، تو کیا فہو ردن والا حکم اس پر بھی لگے گا؟ کیا اسے بھی جو وہ رد کر دیا جائے گا، وہ مردود ہوگی؟ فرمایا نہیں۔ علماء کرام اس بارے میں فرماتے ہیں اور اس حدیث پاک کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے محدثین کرام وہ فرماتے ہیں کہ دین میں ایسا کام ایجاد کرنا جو اس سے پہلے نہ تھا، اور ساتھ ہی ایک اور قید لگاتے ہیں، وہ قید یہ کہ وہ دین میں برائی کا ذریعہ بنے، دین میں برائی کا ذریعہ بنے، تو اس کو وہ کہتے ہیں بدعت سیئہ، بری بدعت۔ فرمایا وہ اگر دین میں کوئی ایجاد کرتا ہے تو فرمایا اس کے بارے میں کہ وہ شخص جس نے یہ کیا، ایک حدیث پاک میں لعنت اللہ، کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے، ایک حدیث پاک میں ہے لعنت اللہ، کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور اس شخص پر کہ جس نے یہ ایجاد کیا اس پر بھی، اور اس شخص پر بھی کہ جس نے اس ایجاد کرنے والے کو پناہ دی، اس کے بارے میں بھی یہی وعید ہے کہ لعنت اللہ، اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت یہ صحابہ کرام کے طور طریقوں پر چلنے والا ایک فرقہ ہے، ایک سلسلہ ہے جو ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے، اور اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو سنت کے مطابق ہیں، بلکہ تمام ہی چیزیں وہ ہیں کہ جو سنت اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق ہیں، لیکن آج کل بعض لوگ وہ اہل سنت کے معمولات پر اعتراض کرتے ہیں اور بے جا اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ چیز بدعت ہے، یہ چیز شرک ہے۔ یاد رکھیے، ایسے لوگوں کے بہکاوے میں آنا اپنے دین کو، اپنے ایمان کو تباہ کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، وہ اس حدیث پاک کو مطلق رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس نے بھی کوئی نیا کام ایجاد کر دیا تو اسے لوٹا دو، حالانکہ دین اسلام میں بہت ساری ایسی چیزیں آج بھی ہیں جو خود منکرین بھی کر رہے ہوتے ہیں، مخالفین بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ محترم عزیزان کرام، یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جو آج کے دور میں مروجہ درس نظامی ہے، یہ آج کے دور میں ہے، اس سے پہلے یہ نہ تھا۔ اس سے پہلے درس نظامی کی کتب اس طرح نہ پڑھائی جاتی تھی جس طرح آج پڑھائی جاتی ہے۔ پہلے کا معاملہ تدریس اور تھا، آج کا معاملہ تدریس اور ہے۔ تو کیا اس طرح مدارس کا قیام کر اس طرح درس نظامی کا پڑھانا کیا یہ بدعت ہے؟ کیا یہ غلط ہے؟ فرماتے بدعت ضرور ہے، لیکن یہ وہ بدعت ہے جو اچھی بدعت ہے۔ تو پتہ کیا لگا کہ جو بدعت ہوتی ہے، جو چیز دین میں ایجاد ہوتی ہے، وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ
کہ جس سے دین کو فائدہ پہنچے، ایک وہ کہ جس سے دین کو کوئی کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچتا۔ جس بدعت سے دین کو فائدہ پہنچتا ہے اس کو علماء کرام نے بدعت حسنہ کا نام دیا ہے۔ فرماتے ہیں یہ بلا اس کے اندر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بغیر کسی قیل قال، بلا حجت اس کو ہر عالم تسلیم کرتا ہے، ہر محدث تسلیم کرے گا، ہر مفتی اس کے کرنے کا فتویٰ دے گا، بلکہ بعض اوقات تو اس پر ثواب بھی ہے اور بعض اوقات اس کو واجب بھی قرار دے دیا گیا کہ یہ کرنا واجب ہے۔ محترم عزیزان کرام، بہت ساری چیزیں ہیں جو نئی ایجاد ہوئی ہیں، جو بعد میں حضور کے دور کے بعد ایجاد ہوئی ہیں، حضور اور صحابہ کرام کے دور کے بعد ایجاد ہوئی ہیں، لیکن وہ تمام اہل سنت کے نزدیک مروجہ ہیں، متفق ہیں سب اہل سنت کی علماء کہ وہ چیز دینی ہے، اس پر دین کا اطلاق ہوگا اور اس کے کرنے سے ثواب اور جزا کا معاملہ بھی ہے۔ لیکن وہ بدعت، وہ نیا کام کہ جس کے کرنے سے دین میں خرابی واقع ہوتی ہے، جس کے کرنے سے دین میں خرابی واقع ہوتی ہے، فرمایا وہ جو بدعت ہے وہ بدعت سیئہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھ کر بتائی، قرآن پاک نے بتایا کہ وقت پر نماز پڑھی جائے، لیکن آج کے دور میں چند ایک لوگ نکل آئے ہیں جو نماز کو ان کے اوقات سے ہٹا کر پڑھنا شروع ہو گئے، نماز کے وقت کے بعد پڑھتے ہیں یا نماز کے وقت سے پہلے اس کو پڑھ گزرتے ہیں، تو یہ بدعت ہے اور یہ وہ بدعت ہے جو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس بدعت کی کرنے والے کو اللہ کا عذاب ہوگا، اس پر اللہ کی لعنت برسے گی۔ اسی طرح کئی قسم کی بدعات ہیں کہ جو بالکل بھی اسلام میں جائز نہیں ہیں، اور ہر ایک شخص چاہے وہ اہل سنت سے تعلق رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، وہ اس کا بدعت ہونے کا اعتراف کرتا ہے اور اس کو گناہ مانتا ہے، لیکن جو چیزیں اسلام میں ہیں، جو چیزیں اسلام میں جائز ہیں اور ان کو بعد میں اضافہ کیا گیا تو وہ اضافہ نہیں ہے، در حقیقت وہ اسلام ہی کا حصہ ہے، اور ایسے شخص پر بدعت کے کرنے کا الزام نہیں لگایا جائے گا، بلکہ وہ شخص حقیقتاً اسلام پر عمل پیرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو آج ہم نے حدیث پاک سنی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دینی معاملات کو فہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔